دیکھیے بر صغیر میں ایک ٹریڈیشن ہے سیاسی پرانی کہ سیاسی لوگ جب کسی مشکل میں آ جاتے ہیں اور کچھ سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتے اور خاموش رہنا چاہتے ہیں اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت میڈیا سر پہ سوار ہوگا اور پوچھے گا تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. تو پرانے زمانے میں وہ اٹھ کے لندن چلے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میڈیکل ریزنز کے لیے ہم لندن چلے گئے. ٹھیک ہے, اس وقت تو پھر بھی بات بھی سمجھ آتی تھی, یہاں اتنے ہاسپٹلس نہیں تھے, اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی, تو یہ بڑی کوئی سیریس النس ہے تو وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہے ہیں. یہ بہت عام چیز تھی. اچھا, تو کچھ عرصے وہاں گزار کے آ جاتے تھے, جب یہاں کرائسس ختم ہو جاتی تھی تو آ جاتے تھے. اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ اس کے ایک اور بھی بر صغیر میں ٹریڈیشن رہی ہے سیاسی. وہ یہ رہا ہے کہ سیاسی لوگوں کو ریسٹ ہاؤسز میں رکھا جاتا تھا, بڑے لوگوں کو, یا جیلز کو ٹھیک ٹھاک کر دیا جاتا تھا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو کسی قسم کی. کمفرٹ لیول بھی ان کا رکھا جاتا تھا, ملاقاتیں آنے جانے کی ہوتی رہتی تھیں. یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے. مگر پھر ایک تیسری ٹریڈیشن بھی ہے کہ جب حکومت نے ان سے کچھ کام لینا ہوتا تھا یا مذاکرات کرنے ہوتے تھے تو ان کو پھر بیماری پڑ جاتی تھی. بیمار ہو جاتے, بیماری پڑ جانا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیمار ہو جانا ایک بات ہے, مگر بیماری پڑ جانا مطلب ہے کہ چلو بیمار کرتا تو چلو, تو اب جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. تو وہ بیمار ہو جاتے تھے اور وہ پہنچ جاتے تھے اسپتال. ٹھیک ہے, اور وہاں پھر ملاقاتیں جو ہونی ہوتی تھی, جس کے ساتھ بات چیت کرنی ہوتی تھی, کیونکہ ہسپتال میں تو بڑی آسانی سے بندہ پہنچ نہیں سکتا اگر کسی کو روکنا ہو, اور اگر کسی کو اجازت دینی ہو تو جناب سیدھے پہنچ جاتی ہوتی ہے. ٹھیک, عادت بھی ہو جاتی ہے. تو اور وہ ایکسکیوز بھی ہوتا ہے کہ جی حال وال پوچھنے گئے. تو یہ پرانی ٹریڈیشنز ہیں, اور یہ میرا خیال ہے اب پھر وقت آ گیا ہے اس قسم کی ٹریڈیشن کو ریوائیو کرنے کا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب 2 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو جیل میں, اور اب ہاسپٹلائز ہو گئے. چلو اگر صرف وہی ہو جاتے تو اور کوئی نہ ہوتا تو ہم سمجھتے کہ چلے کوئی سیریس. مگر آپ دیکھ رہے ہیں 1 by 1 پی ٹی آئی لیڈرز جو جیل میں تھے وہ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں. تو چڑیا کی یہ خبر ہے کہ یہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ آپس میں ملیں, گپ شپ لگائیں, گورنمنٹ کے لوگوں سے ملیں اور کوئی راستہ ڈھونڈیں آگے. کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ انتہا پسند قسم کی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ماڈریٹس جنہیں کہا جاتا ہے, اور یہ ان کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لینی. یہ ان میں سے ہیں, اور تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو اب اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اسپتال آ جائیں, لوگوں کو ملیں اور کچھ راستہ نکالیں. پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کو سمجھائے اور الٹرنیٹیو لیڈرشپ کریٹ کرے. اس کو فارورڈ بلاک نہیں کہا جا سکتا. اس کی وجہ فارورڈ بلاک اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جن کے نام آپ نے لیے شاید ایک آدھ نہیں, باقی تو جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, یا وہ محمود مولوی ہیں, یا وہ عمران اسماعیل صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شروع میں ہی یا تو یہ خود چھوڑ گئے تھے پی ٹی آئی کو جب وہ کریک ڈاؤن ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے بعد, اور انہوں نے معافیا مانگ لی تھی اور پبلکلی, یا وہ ہیں جن کو پی ٹی آئی نے نکال دیا تھا, ایکسپیل کر دیا تھا کہ جی یو آر نو لانگر اے ممبر آف پی ٹی آئی. اچھا, تو اس لیے تو یہ فارورڈ بلاک نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی میں جو ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ کوئی راستہ نکالیں. تو اور خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر کے اگر کوئی گروپ بن جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو ابھی اگر صرف فواد چودھری خان صاحب کو ملنے جائیں اور ان کو اجازت دے دی جائے ملنے کی تو وہ شاید ان کو نہیں منا سکتے. مگر اگر 4-5 لوگ شاہ محمود قریشی ہو جائیں, ڈاکٹر صاحبہ ہو جائیں, ایسے 3-4 لوگ اور ہو جائیں, تو اگر وہ کسی اسٹیج پہ ایک گروپ بنا کے خان صاحب کو اپروچ کرتے ہیں کہ بھئی ایک اور بھی طریقہ ہے ٹو موو فارورڈ, اس وقت بات آگے بڑھ نہیں رہی ہے, آپ بھی ڈٹ گئے ہیں, گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹی ہوئی ہے, نقصان ہمارا ہو رہا ہے, پاپولیرٹی ہماری ہے مگر نقصان ہمارا ہو رہا ہے, تو راستہ نکالیں تاکہ ہلری کو انکیش کریں. بیکاز راستہ تو وہی ہے, لڑائی جھگڑے کا تو راستہ نہیں ہے, اس میں تو جیلیں کاٹنی پڑیں گی, اور آپ نے دیکھ لیا وہ کاٹ بھی رہے ہیں اور کافی سختی بھی ہو رہی ہے, اس کے اوپر نرمی بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی سچویشن ہے. سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے کہ چلو بھائی اٹھو,
اور کرو کچھ. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کو جینیونلی یہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا ان کو تیار کیا گیا کہ آپ نکلے باہر اور یا اس کا تعلق نومبر سے بھی ہے, اور نومبر سے اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جی ہم کوئی ریلی نکالیں گے, ہم کوئی اسلام آباد جائیں گے 26 نومبر کو اس قسم کی باتیں نئی لیڈرشپ کر رہی ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ نئی لیڈرشپ کافی آئسولیٹڈ ہے اس سلسلے میں. بیشتر جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اس وقت وہ خود کہتے ہیں ایسی گولی نہیں کھانی, کیونکہ وہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا نا کہ اگر آپ وہ کام کریں گے جو آپ نے پہلے کرنے کی کوشش کی ہے تو شاید اسی قسم کا رسپانس ملے گا جیسے پہلے ملا تھا. تو اب تو بیسکلی میسیج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو میرا خیال ہے دس از این اٹیمپٹ, آپ نے جیسے کہا کہ نومبر کے اندر ٹیمپریچر کو لوور کیا جائے, کوئی ہارڈ لائنرز کو سمجھایا جائے, ٹھیک. مگر کیا یہ کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی خاص اہمیت نہیں ہے. یہ میڈیا کے ساتھ مل کے ایک نیریٹو, ایک بیانیہ بنا سکتے ہیں, ایک چرچا شروع ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا آج ہم نے ڈسکس کر لیا تو اس کا یہ مطلب ہے بات تو پھر ڈسکشن میں آ جائے گی, تو اس کے ساتھ وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی پوزیشن ڈائلیوٹ ہو جائے گی یا کنفیوژن شروع ہو جائے گی. اگر کنفیوژن ہوتی ہے تو لائن پٹ جاتی ہے جو ہارڈ لائن ہے, ظاہر ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی چال ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم یہ لوگ خود اپنی کانشنس کی وجہ سے, ضمیر کی وجہ سے یا اپنی سیاسی شعور کی وجہ سے سڈنلی یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے اس کا جو امیڈیٹ مقصد ہے وہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہ جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جی ہم پھر نکلیں گے, پھر جائیں گے, پروٹیسٹ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور یہ لوگ گروپ ہے جو کہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہی تھا اور الزام بھی ان پہ لگتے رہتے تھے. چودھری فواد تھا تو خیر کلیئر ہے وہ تو کافی عرصے سے ان کا تو وہ تو دو کشتیوں میں ہمیشہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں. اچھا دسمبر میں لیکن انہوں نے ملاقات بھی عمران خان صاحب سے کی اور مشورے بھی انہیں دیے کہ آپ ہارڈ سٹانس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. دسمبر 2024. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں چودھری کے بارے میں. کیا؟ چودھری کو کسی نے ایک دن پوچھا کہ وہ یار چودھری تو انہیں خطرناک قسم سے بیان کیوں دینا ہے جب یہ پی ٹی آئی میں تھے, حکومت میں تھے, اور چودھری صاحب ہر روز رات کو کوئی نہ کوئی ٹھا کر دیتے سب, اور مطلب گالی گلوچ سے کم مگر ایسی کی تیسی, ٹھیک. تو چودھری نے کیا کیوں مسئلہ کی ہے؟ تو کسی نے پوچھا نہیں مگر ہر دفعہ آپ ایسی بیان کرتے ہیں. کہتا ہے یار بات یہ ہے کہ سب سے پہلے صبح جب خان اٹھتا ہے نا تو وہ میرا سنتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے, میرے نمبر لگ جاتے ہیں اسٹریٹ وے. اس کے بعد جب میں جاتا ہوں تو خان کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے. اچھا ہاں تو چودھری صاحب تو ماسٹر ہیں پک اپ کرنے کے اس قسم کی چیز کے. اور بائی دا وے وکیل تو ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ شخص ہے, نو ڈاؤٹ, اور اینکر بھی رہے ہیں, جرنلسٹ بھی. ہاں مطلب جیک آف آل ٹریڈس, اور چلاکو باسی بھی ہے. اور ہماری دوستی بھی تھی, آج کل کم ہے بیکاز چودھری صاحب چکری بہت ہے نا, اس لیے اب ان کے اوپر کوئی ریلائنس نہیں کیا جا سکتا. باقی یہ تھا کہ ایک زمانے میں آنا جانا تھا ہمارے یہاں. پھر چودھری صاحب نے گیمز کھیلنی شروع کر دی. ہم نے کہا یار تو دور ہی رہ, مروائی نہ دیں. آپ کے ساتھ تو گیمز نہیں نہ کھیلی؟ نہیں کھیلنے کی کوشش کی, مگر پھر ہم نے کہا یار چودھری صاحب رہنے دو نا, جب حالات بہتر ہوں گے تو ملاقات ہو جائے گی. اسی لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے, ان کے پاس سائنس بھی ہے. ہاں وہ بائی دا وے دلیر بھی بڑا ہے, نو ڈاؤٹ, ویری بلنٹ. نہیں بلنٹ کے علاوہ دلیر بھی بڑا ہے بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ عام لوگ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے, بٹ وہ بولتے جس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ بڑی کانفیڈنٹلی لبرل قسم کی بات کر جاتے ہیں, للکارتے ہیں اور لبرل بات کر جاتے ہیں, جس کے لیے داد بھی ملتی ہے لبرل لوگوں سے. تو اس لیے ان کے اندر خوبیاں کافی ساری ہیں, مگر ہی از اے پولیٹیکل اپرچونسٹ. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہوتی سیاست میں. اب تو ٹھیک ہے, ماسٹر سیاست, ہاں یہی چاہیے پاکستان میں. اور پھر بڑا انٹرٹیننگ قسم کے ہیں نا, جڑی باتیں کرتے ہیں, جیسے وہ پنجابی کے محاورے جو بولتے ہیں. آپ نے وہ یاد ہے جب وہ پولیس پکڑنے آئی اور کیسے بھاگے تھے, وہ بھی بڑا مزے کا تھا. دیکھا پولیس گڈی بینڈ لگے, پولیس آئے دوڑے گئے, اور جا کے پولیس نے پھڑتے لیا پیچھے جا کے اندر سے ہاتھ. وہ اب نہیں دیکھتے ہوں گے اپنی وہ فوٹیج. ہاں نہیں بٹ ہی از شیم لیس, انہیں کوئی شرم کا تو ہے ہی نہیں, آئیڈیا نہیں ہے, ماسٹر پولیٹیشین. اچھا اس پہ میرے ذہن میں اور بھی بہت سے سوال آ رہے ہیں, لیکن میں ان سے اجتناب کروں گی, کس کو شرم نہیں آتی, سیاستدان بیچارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اینی وے سیٹھ صاحب, آپ نے چودھری صاحب نے بڑا تبصرہ کر دیا. اصل میں جو اس کو لے کر چلیں گے نا کیمپین کو آگے یا موومنٹ کو, وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پیس تبھی پکڑے گی جب وہ رہا ہوں گے. آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس دیکھتے ہوئے, نیئر پاس ناٹ بیونڈ دیٹ,
دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ وہ اس کی مہار پکڑیں گے اور وہ رہا ہو سکیں گے؟ دیکھیے آپ نے 2 سوال کر دیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قریشی صاحب کی فیملی، قریشی صاحب کی فیملی کی تاریخ، ان کی جاگیر، ان کا پیری فقیری، شاہ صاحب جو ہیں تاریخی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں. جی. برٹش کلونیلزم نے بھی یہ سب سے آگے تھے ایز سپورٹرز آف برٹش امپیریلزم اینڈ کلونیلزم. جی. اور اسی لیے کیونکہ زمینیں بھی ملتی تھیں، کام بھی کرتے تھے اور نائٹ ہوڈز بھی ملتے تھے، گدیاں بھی ملتی تھیں. تو یہ تو بڑی کنزرویٹو فیملی سے ان کا تعلق ہے. کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہوئے، ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے. حالانکہ کبھی کبھی فرام ٹائم ٹو ٹائم، پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے جس وقت وہ تھوڑی سی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی، وہاں بھی یہ رہے ہیں. پھر خان صاحب کی پارٹی میں بھی جب وہ پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ تھی پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. پیپلز پارٹی کا بھی یہی تھا کہ اینٹی تھی پھر پرو ہو گئی. تو خیر اپنے رشتہ آتے جاتے رہے. جی. اور پرانے سیاستدان ہیں. تو اس لیے ایک طرف تو یہ کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں ہوں گے. اگر آپ ان کو لیڈرشپ دیتے ہیں نا تو یہ نیور بی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ چاہتے ہیں جو کہ جب ضرورت پڑے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ چھلانگ مار کے بات کرے، اور جب وقت آئے ٹو ہنگر ڈاؤن اینڈ نیگوشیٹ تو وہ بھی ہو.